ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ کیا آپ اصل وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا محمد معاویہ اعظم کو جو انٹرویو کیا نادر علی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں، اس کو کیوں ڈیلیٹ کروایا گیا ہے؟ میں نے یہ جاننے کے لیے انتہائی تحقیقی نگاہ سے پہلی دفعہ زندگی میں کسی پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھا، اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہوئی ہے، ایسے کون سے الفاظ کا چناؤ ہوا ہے، ایسی کون سی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ایسی کون سی ایڈیٹنگ ہے جس کی بنیاد پر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ اور جو وجہ میرے سامنے آئی ہے بڑی دلچسپ ہے، دو تین وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اگلی دفعہ آپ سب کو پتہ ہو کہ پوڈ کاسٹ کو ڈیلیٹ کروانے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پوڈ کاسٹ میں نہ کسی ملک کو توڑنے کی بات ہوئی ہے، نہ کسی اداروں کے خلاف بات ہوئی ہے، نہ کسی اسپیسیفک فرقے کے خلاف بات ہوئی ہے، نہ یہاں پر کوئی جذباتی باتیں ہوئی ہے، نہ ہی کسی پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو ڈیلیٹ کروایا گیا، کیونکہ کئی سالوں تک بشمول میرے جو ہم سب کے ذہنوں میں ایک بات ڈالی گئی تھی مولانا معاویہ اعظم صاحب، اس طرح کی شخصیات کے بارے میں، یا اس طرح کی جماعتوں کے بارے میں، اس طرح کی طرح دکھنے والے حضرات کے بارے میں کہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، امن کو خراب کرنے کی باتیں کرتے ہیں، انٹلیکچوئل نہیں ہوتے ہیں، ایجوکیشنل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد وہ تمام بیانیہ صفر ہو گیا، اور یہ محسوس ہوا کہ بڑے انٹلیکچوئل انداز میں، بڑے ایجوکیشنل انداز میں، بڑے مدلل انداز میں، ایویڈنس کے ساتھ بڑے گراؤنڈڈ رہ کر اپنی باتوں کو پیش کیا گیا۔ تو وہ لوگ جو یہ بیانیہ بنا رہے تھے، ان کے بارے میں لاکھوں اربوں روپے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر چکے تھے، وہ سب صفر ہو رہا تھا، جس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ تو ہمارا سب محنت پہ پانی پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پوڈ کاسٹ کو ڈیلیٹ کروایا گیا۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر کسی مولوی کو پوڈ کاسٹ کرنا ہو اور کسی اس طرح کے پلیٹ فارم پر جانا ہو جہاں پر ہر طبقہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھتا ہے، تو مولانا محمد معاویہ اعظم کی طرح جائیں، طارق مسعود صاحب کی طرح جائیں، کہ ایک جو امیج ہے، انٹلیکچوئل امیج آپ بناتے ہیں، ایجوکیشنل امیج آپ بناتے ہیں، وہ امیج پھر کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ نادر علی کی جو آڈینس ہے، جو اس کو دیکھنے والے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، کارپوریٹ آفیسز میں کام کرنے والے بھی ہیں، مذہبی طبقہ بھی ہے، غیر مذہبی طبقہ بھی ہے، لبرل لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نادر علی ایک پرینکسٹر رہ چکا ہے، ایک اس طرح کے پوڈ کاسٹ کرتا ہے کہ ہر شخص کو بلاتا ہے، تو ہر طرح کی آڈینس اس کو فالو کرتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ بڑی خطرناک بات ہو رہی تھی۔ اگر یہ صرف ایک مذہبی طبقے کے لوگ ہوتے تو شاید اتنا اس پوڈ کاسٹ کو نہیں ڈیلیٹ کروایا جاتا، لیکن اس لیے ڈیلیٹ کروایا گیا کہ اس طرح ہر طرح کی آڈینس کے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی تھی وہ سب کچھ ضائع ہو رہا تھا، اور ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے علماء کا جا رہا تھا، اور مولانا محمد معاویہ اعظم اس طرح کی جماعت کا ایک پازیٹیو آڈینس، پازیٹیو جو امیج تھا وہ جا رہا تھا۔ تیسری وجہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ اس ٹائمنگ میں اس کو اپلوڈ کیا گیا یا پوڈ کاسٹ کیا گیا کہ سب اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جماعت کی طرف سے یا اس طرح کی شخصیات کی طرف سے ان کا بیانیہ پیش کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بغیر جذباتی انداز میں، مدلل انداز میں بات کی جا سکے۔ اور اس پوڈ کاسٹ کو ڈیلیٹ کروانے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میں ایک صحافی ہونے کے ناطے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں چاہتا، یا ایک یوٹیوبر ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، حدیث ہو، چاہے وہ لبرل ہو، غیر لبرل ہو، مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے۔ اگر مجھے ہے تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، پیشنٹ والے کے پاس ہے تو پگڑی والے کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یوٹیوب کسی کے ابا کا تو ہے نہیں، تو اس کو ڈیلیٹ نہیں کروانا چاہیے تھا، لیکن اگر ڈیلیٹ کروا لیا گیا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ آج سب اس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ وہ چیز وائرل ہو گئی کہ نادر علی کا پوڈ کاسٹ کیوں ڈیلیٹ کروایا گیا ہے، اور اس پوڈ کاسٹ کے ڈیلیشن کا اتنا فائدہ ہوا کہ آج سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سو آئی تھنک آئی ریئلی اپریشیٹ، آئی سیلیوٹ نادر علی کہ انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو کنڈکٹ کیا۔ میں کراچی آ کے آپ سے ضرور ملوں گا انشاءاللہ سے، اور مولانا معاویہ اعظم کا بہت شکریہ کہ ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا علماء کے بارے میں کہ اگر کوئی پوڈ کاسٹ کرے تو اس انداز سے کرے، ورنہ نہ کرے کہ ایک جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہو بڑے انٹلیکچوئل انداز میں۔ میں خود شاکڈ اور حیران رہ گیا کہ کتنے انٹلیکچوئل انداز میں انہوں نے، کتنا دھیمے انداز میں انہوں نے اپنے باتوں کو سامنے رکھا ہے، وچ از ہائیلی اپریشیٹیو۔ تمام علماء کو اس انداز سے بات کرنی چاہیے، تمام علماء کو اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی سکینڈل، کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں، کوئی انتہا پسندی نہیں کی، کوئی دائرہ اسلام سے کسی کو خارج نہیں کیا، بلکہ دائرہ اسلام کو وسیع کیا وہاں پہ آ کر، وچ از ہائیلی اپریشیٹیو۔ سو آئی تھنک اس طرح کے پوڈ کاسٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کو ڈیلیٹ کیا جا سکے۔ باقی جو حاسدین ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیراً۔